الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا دار الامتحان بنائی اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے. دنیا آزمائش کا گھر ہے اور آخرت بدلے کا گھر ہے. اور آزمائش میں محنتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں،
اس لیے دنیا کو دار المحن کہا گیا۔ محن، محنت، مشقت، یہ محنتوں کا گھر ہے، مشقتوں کا گھر ہے، ابتلا اور آزمائشوں کا گھر ہے۔ انسان کی آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اچھے حالات دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ پریشان کن حالات دے کے آزماتے ہیں۔ خوشی دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، بندے کا امتحان دیکھتے ہیں۔ نعمت دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس نعمت کا کیسا استعمال کرتا ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے یا تکبر اور بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نعمت کا امتحان ہے۔ یہ امتحان جو خوشی پر، نعمت پر اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر آتا ہے، وہ امتحان بہت عجیب ہوتا ہے۔ وہ بیماری اور تکلیف کے امتحان سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ نعمت، دولت، حسن، جوانی، حکومت، اقتدار، صحت، آدمی میں سرکشی پیدا کر دیتے ہیں۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی سرکشی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، طغیان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، خدا بھول جاتا ہے۔ اللہ کے احکام بہت سے لوگوں بھول جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکموں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ دولت کا تکبر، اقتدار کا تکبر، بڑائی، شہرت کا تکبر، عزت کا تکبر، یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ کون ہے جو ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی، اس لیے میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں، عاجزی اختیار کروں، اپنے آپ کو مٹا ڈالوں، اور اس مال کو، نعمت کو، دولت کو، اقتدار کو، منصب کو میں اللہ کی طرف سے امانت سمجھوں۔ وہ جب چاہے امانت دے دے، جب چاہے امانت لے لے۔ جو امانت دیتا ہے، جیسے اسے امانت دینے کا اختیار ہے، ایسے اسے امانت واپس لینے کا اختیار ہے۔ اس لیے نعمت ملنے پر دو طرح کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے شکر کی کیفیت بجا لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الہ العالمین، جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری عطا ہے،
تو نے مجھے عطا فرمایا، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے، زبان پہ شکر آتا ہے، نعمت کا استعمال ٹھیک کرتا ہے، دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، شفقت پیدا ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، تکلیف میں مبتلا لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ عاجزانہ ہوتا ہے، محبانہ ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، مواسات والا ہوتا ہے، ہمدردی والا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں میں اس کی مثال بھی پیش کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمایا، چند انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کے قصے ذکر فرمائے۔ قصص قرآن، یہ قرآن کا مستقل ایک موضوع ہے، ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر فرمائے وہ محض کہانیاں نہیں ہیں کہ اللہ نے کہانیوں کے طور پہ ان کو ذکر کیا ہو، نہیں، ہماری نصیحت کے لیے ذکر فرمایا۔ تو دو طرح کے نبیوں کا ذکر فرمایا، کچھ ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن پہ اللہ نے انعامات فرمائے، دنیاوی نعمتوں سے انہیں نوازا، انہیں اقتدار دیا، انہیں حکومت دی، انہیں بادشاہی دی، انہیں دولت دی، انہیں خزانے دیے، انہیں مال اور دولت سے نوازا، عزتوں سے نوازا۔ ایسے نبیوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جنہیں اللہ نے دولت دی، مال دیا، شہرت دی، اقتدار دیا، اور انہوں نے اللہ کی سرکشی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ ان سے روٹھ گئے، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ان کا بھی ذکر کیا۔ دونوں نمونے پیش کیے۔ جن لوگوں پہ دنیاوی نعمتیں ہیں اور وہ اللہ کا شکر بجا لائے، ان کی مثال نبیوں سے پیش کی، اور جن لوگوں نے کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے ناشکری کی، ان کی مثال بھی انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے کچھ افراد سے دی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے کچھ ایسے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا جنہیں اللہ نے بیماریوں کے ساتھ، تنگ دستیوں کے ساتھ، امراض کے ساتھ، آلام کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، آزمائشوں اور تکلیفوں کے ساتھ اللہ نے امتحان میں ڈالا اور انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، ان کے بدلے کا بھی ذکر کیا، ان کی تکلیفوں کے ٹلنے کا بھی ذکر کیا، ان کے صبر کا بھی ذکر کیا، اور ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہیں اللہ نے امتحان میں ڈالا، تکلیفوں میں ڈالا، انہوں نے بے صبری کی، وہ اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھے، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں ڈٹ گئے، ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا، ان کی ناکامی کا بھی ذکر کیا۔
تو نعمتوں کا بیان بھی ہے، نعمتوں پہ شکر کا بیان بھی ہے، نعمتوں کا بیان بھی ہے، نعمتوں پہ ناشکری کا بھی بیان ہے، نعمت پہ شکر کرنے والوں کے نمونے بھی بیان کیے، نعمت پہ ناشکری کرنے والوں کے نمونے بھی بیان کیے، تکلیفوں کا بھی ذکر کیا، تکلیفوں پہ صبر کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، اس کا نمونہ بھی ذکر کیا، تکلیفوں کا بھی ذکر کیا اور تکلیفوں پہ صبر نہ کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، اس کے نمونوں کا بھی ذکر کیا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اور یہی دو حالتیں انسان پر آتی ہیں زندگی میں، یا خوشی آتی ہے یا تکلیف آتی ہے، خوشی زیادہ آتی ہے، تکلیف کم آتی ہے، صحت زیادہ ہوتی ہے، بیماری کم ہوتی ہے، خوشحالی زیادہ ہوتی ہے، تنگ دستی کسی کسی کو آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے، اور دونوں آزمائش ہے، دونوں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، دونوں پہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے اور بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن نے ہدایات دی، نعمت والوں کا ذکر کیا اور نعمت والوں کا نمونہ بھی ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن نے ان دو نبیوں کا ذکر کیا۔ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ ان دونوں کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، انہیں رزق کی فراوانی عطا کی، حکومت عطا کی، اقتدار عطا کیا۔ جیسی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، آج تک کائنات میں نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام کی ایسی حکومت، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، رب هب لی حکما لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے، میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی اور پوری روئے ارض کی حکومت عطا کی۔ بتاؤ، پوری زمین پر حکومت ہو اور ایسی حکومت عطا کی، اللہ نے ان کے لیے انسان تابع بنا دیے، جنات فرما بردار اور تابع بنا دیے، پرندے اور جانور ان کے فرما بردار بنا دیے، جانوروں کی، پرندوں کی انہیں بولیاں سکھا دی۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھایا گیا پرندوں کا بولنا، پرندے کیسے بولتے ہیں، ان کی بولیاں کیا ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے قرآن کریم میں فرمان ذکر کیا، فرمایا ہمیں یہ بھی سکھایا گیا، وہ پرندوں سے بولتے تھے، اور قرآن کریم نے ان کی پرندوں سے گفتگو کو نقل کیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، پرندوں کی حاضری لی، ہدہد غیر حاضر تھا۔ فرمایا کہاں ہے ہدہد، کیوں غیر حاضر ہے، آئے تو صحیح، اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی معقول عذر پیش کرے کہ آج ہدہد ہمارے دربار سے کیوں غیر حاضر ہے، ہماری شاہی سے کیوں باہر نکلا ہے۔ ہدہد آیا، سلیمان علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی،
اس نے غیر حاضری کی وجہ بیان کی، کہنے لگا احطت بما لم تحط به. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے حضرت آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں ایسا علم لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، ایسی اطلاع لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، قوم سبا سے یقینی خبر لایا ہوں، حیرت ناک خبر لایا ہوں. میں نے ایک قوم دیکھی، قوم سبا، ان کی ملکہ ایک خاتون کو دیکھا، وہ سورج اور چاند کو سجدہ کر رہی ہیں، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے. آپ کی شاہی میں، آپ کی سلطنت میں ایسے لوگ بستے ہیں جو شرک کرتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے. میں ان کو دیکھنے لگ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی، اس لیے میں غیر حاضر تھا. سلیمان علیہ السلام سے ہدہد کا مکالمہ چل رہا ہے. لمبا قصہ ہے، وقت نہیں میں وہ سارا قصہ بیان کروں. قرآن کریم نے وہ قصہ ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا کو. یہ ہدہد ڈاکیا بن کے خط لے گیا اور ملکہ سبا کو خط پہنچایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. چیونٹیوں سے سلیمان علیہ السلام کی گفتگو، جنات تابع. مسجد اقصی آج جو آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی ہے، اور جہاں ظلم کائنات کا سب سے بڑا ظلم آزمایا جا رہا ہے، اور دنیا کے سارے کافر یہود و نصارہ متحد ہو کر ہزاروں معصوم بچوں کا خون چوس چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو ذبح کر چکے ہیں، قتل کر چکے ہیں. روز بمباریاں جاری ہیں. کسی کو ان پر رحم نہیں آتا، ترس نہیں آتا. اس مسجد اقصی کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی. ایسی بادشاہت، ایسی نعمتیں. جنات کی ڈیوٹی تھی، جاؤ ہیرے ڈھونڈ کے لاؤ، زبرجد ڈھونڈ کے لاؤ، موتی ڈھونڈ کے لاؤ. وہ سمندروں میں جاتے، غوطے لگاتے، قیمتی موتی لاتے. سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی پر وہ موتی جڑواتے. سونے اور چاندی کو موتیوں سے اس مسجد کو جڑ دیا، اس مسجد کو قیمتی بنا دیا، حسین و جمیل بنا دیا. ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات مسجد تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے، کام کر رہے تھے. فرمایا انہیں میری موت کا پتہ چل گیا، یہ تو سرکش ہے، یہ تو کام چھوڑ دیں گے. ملک الموت سے کہا میں اپنے محراب میں عبادت کے کمرے میں اپنا عصا لے کر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تم میری روح قبض کر لو. یہ جنات سمجھیں گے نماز ادا کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، یہ کام کرتے رہیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر مسجد میں وفات ہو گئی اور جنات کام میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے. کافی دن گزر گئے تو دیمک لگی کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو، سلیمان کو نہیں. حالانکہ لکڑی خشک ہوتی ہے اور انسان گوشت اور چمڑے اور ہڈیوں کا بنا ہے، اور چمڑے اور ہڈیاں پہلے گلتی ہیں، چمڑے اور گوشت پہ کیڑے پہلے آتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں
انبیاء کے جسم قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم محفوظ ہوتے ہیں, قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. کیڑے پہ آیا, کیڑا لکڑی پہ آیا. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے موت کا فیصلہ کیا, ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. عصا ٹوٹا, سلیمان علیہ السلام گر گئے. آج جنوں کو پتہ چلا کہ جن عالم الغیب نہیں ہے. ان پہ یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اتنے عرصے سے مشقت میں مبتلا ہو کر کام نہ کرتے. قرآن کہتا ہے جنوں کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ جن عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. لو كانوا يعلمون الغیب, اگر وہ غیب جانتے ہوتے, ما لبثوا فی العذاب المہین, وہی ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. دوستو جنات بھی عالم الغیب نہیں ہے. بہت سے ہمارے بھائی جاتے ہیں کئی عاملوں پیروں کے پاس کہ جی اس کے پاس موکلات ہیں, جنات ہیں, وہ بتائیں گے چور کون ہے. قرآن کہتا ہے جنات کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے, فرشتوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے, صرف اللہ کے پاس ہے. فرشتوں نے کہا, سورہ بقرہ ہے, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہمیں کوئی علم نہیں, اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. آپ ہی آپ علم والے ہیں, آپ ہی آپ حکمتوں والے ہیں. تو قرآن نے یہ عقیدہ بتایا عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ. یہ سلیمان علیہ السلام کی شاہی ہے, نعمت دی ہے اللہ نے. لیکن اس نعمت کو سرکشی, اللہ کی نافرمانی کی بجائے ان نعمتوں کو سلیمان علیہ السلام نے شکر کا ذریعہ بنایا, شاکر بنے. اگر دولت اور عبادت میں ٹکراؤ پیدا ہوا, دولت کو چھوڑ دیا, عبادت کو نہیں چھوڑا. اگر دولت اللہ سے دوری کا ذریعہ بنی تو دولت کو لات مار دی, اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑا. اللہ دولت دے کر یہ آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جس کے پاس دولت ہے, اقتدار ہے, حکومت ہے, سرکش بنتا ہے یا میرا فرما بردار بن کر میرے سامنے جھکتا ہے, لوگوں کی عزتیں نوچتا ہے یا لوگوں کی عزتوں کا محافظ بنتا ہے, اس کو میں نے دولت دی ہے, یہ میرے رستے میں خرچ کرتا ہے اور میرے غریب بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے یا عیاشیوں میں اڑاتا ہے. یہ دولت اس لیے ہے, یہ اقتدار آزمائش ہے اس لیے. ماشاءاللہ. سلیمان علیہ السلام کے دو واقعے قرآن نے ذکر کیے, میں اختصار کرتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. پہلا واقعہ, اللہ نے انہیں گھوڑے دیے تھے اور بڑے قیمتی گھوڑے, اتنے بہترین گھوڑے کہ ان کا مول ہی کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. کئی سو گھوڑے تھے, عصر کا وقت تھا, ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے. وہ گھوڑوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے, گھوڑوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے, اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے. سورج ڈوب گیا, نماز عصر رہ گئی, اور عصر کی نماز تو بڑی اہم نماز ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کی عصر کی نماز کی حفاظت کے لیے سورج کو واپس کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج واپس لایا گیا. اسی واقعے میں میں آگے عرض کرتا ہوں,
اور بعض روایات میں آتا ہے ایک غزوے میں حضور علیہ السلام کی اثر رہ گئی، اللہ نے واپس کیا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مشغول تھے، اثر رہ گئی، اللہ نے عصر کو واپس کیا، سورج کو واپس کیا، یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عصر رہ گئی، اللہ نے ان کے لیے سورج کو واپس کیا، عصر ادا کر لیں، اس لیے کہ عصر کی نماز سب سے اہم نماز ہے۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، ساری نمازوں کا خیال کرو، خاص طور پر عصر کا خیال کرو، عصر کی حفاظت کرو۔ من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ یہ سمجھے اس کا گھر، کاروبار، رشتہ دار، اس کا مال دولت سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کی اولاد خاندان بھی برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز اتنی اہم ہے۔ بعض اوقات عصر کو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، گاہک بہت بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی امتحان ہے۔ گاہک کو دیکھتے ہو یا اللہ کی آواز کو دیکھتے ہو، یہ امتحان ہے۔ جمعے کا وقت ہے، اللہ مال دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، امتحان ہے کہ مسجد میں دوڑتے ہو یا جیب بھرتے ہو، اس لیے دولت ملتی ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ سلیمان علیہ السلام کی عصر قضا ہو گئی گھوڑوں کی وجہ سے، تو فوراً اللہ نے دل میں ڈالا، قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ قرآن کہتا ہے فوراً کہنے لگے مجھے گھوڑوں کی محبت نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، میری تو نماز رہ گئی، حتی توارت بالحجاب، سورج چھپ گیا ہے، مجھے ایسا مال نہیں چاہیے جو مجھے رب سے غافل کر دے۔ مال وہ جو رب سے ملا دے، مال وہ جو رب کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنے، مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، وہ مال نہیں سانپ ہے جو نماز چھڑوا دے، جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ردوہا علیہ، واپس لاؤ ایسے گھوڑے، واپس لاؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والآناق، اس کی کئی تفسیریں آیت کی، ایک تفسیر میں بیان کر رہا ہوں۔ فتفق مسحا بالسوق والآناق، ہاتھ میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور ٹانگیں کاٹنا شروع کر دی، فرمایا میں ایسے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں جن کی وجہ سے میری نماز رہ جائے۔ اللہ نے اس کے انعام میں سورج واپس کر دیا، سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، دولت ملی، لیکن اللہ سے دوری کا ذریعہ دولت کو نہیں بننے دیا سلیمان علیہ السلام نے۔ اور دوسری مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، کیا شاہی تھی سلیمان علیہ السلام، چھوٹی چھوٹی بے اختیار حکومتیں لے کر آج لوگ فرعون بن جاتے ہیں، حامان، قارون اور شداد بن جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں، مذہب کے دشمن بن جاتے ہیں، مساجد گرانے لگ جاتے ہیں، مدارس گرانے لگ جاتے ہیں۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آج مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں فلسطین میں، اور ان کی غیرت مر گئی، یہ سارے اسلامی ممالک سو گئے، وہاں بچے چیخ رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار بھی ان کو نہیں جگا رہی، ان پہ فاسفورس بم استعمال ہو رہے ہیں جس سے ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ یہ حکومت ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے چیونٹی کو پتہ چلا سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، تو چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کی ملکہ اور بادشاہ نے چیونٹیوں سے خطاب کیا۔ قرآن کی ایک سورت کا نام سورت النمل ہے، نمل کا معنی چیونٹی۔ اللہ نے کہا او انسانو، چیونٹی سے نظم و ضبط سیکھ لو، بے ترتیب زندگی نہ گزارو، دیکھو چیونٹی کے اندر کتنا نظم و ضبط ہے، وہ چلتی ہے تو لائن میں چلتی ہے، ترتیب کے ساتھ چلتی ہے، اللہ پہ توکل کرتی ہے،
اپنی روزی کی محنت کرتی ہے، ان کی ایک ملکہ ہے، باقی چیونٹیاں اس کی اطاعت گزار ہیں، ان کی فوج ہے اور ان کے جاسوسی ادارے ہیں جو خطرات سے اپنی ملکہ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پورا ایک چیونٹیوں کا بادشاہی نظام ہے۔ ہاں اور مفسرین لکھتے ہیں چیونٹیوں میں بھی جھوٹ کی سزا موت ہے۔ چیونٹیاں جھوٹی چیونٹی کو قبول نہیں کرتی، اس کو قتل کر دیتی، اور ہم کبھی سچ بولتے ہی نہیں، ہمارا تو کاروبار ہی جھوٹ سے عبارت ہے، ہمارے تو سارے معاملات میں اول سے آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ چیونٹیوں سے ہی سیکھ لو۔ چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون۔ وہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور سلیمان کا لشکر کو چھوٹا تھا، اللہ نے تخت دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو، 21 فرسخ مربع فرسخ تھا، 21۔ ایک فرسخ تقریباً 3 میل کا ہوتا، 9 فرسخ، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 9 تیا 27 میل مربع میل کا یہ تخت تھا، ایک کارپٹ بچھتا تھا۔ اب اندازہ لگا لو، یہاں سے اگر بچھاؤ تو ایک کونا کہرور پکا سے لودھرا چلا جائے، ایک کونا میلسی چلا جائے، ایک کونا دنیا پور سے آگے چلا جائے، ایک کونا ادھر کہیں خیر پور چلا جائے۔ اس پہ کرسیاں لگتی تھیں، 1,00,000 کرسیاں بچھائی جاتی تھی، اس پہ نبی اور علماء بیٹھتے تھے، عوام نیچے بیٹھتی تھی، اوپر پرندے پر کے ساتھ پر لگا کر سایہ کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا ارادہ ہوتا تھا، تخت اڑتا تھا، پرواز کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے یہ فلسطین سے پرواز کرتا تھا تو صبح 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، کبھی شام جاتا کبھی یمن جاتا۔ یوں تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا، یہ لشکر تھا، اور جب جا رہے ہوتے تھے تو چیونٹی نے کہا ہم اڑ نہ جائیں، روندی نہ جائیں، بلوں میں گھس جاؤ۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سماعت بھی ایسی عطا کی تھی، چیونٹی کی گفتگو بھی سن لی۔ دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے جب کوئی سنے کہ مجھ سے چیونٹیوں میں بھی میرا تذکرہ، چیونٹیاں بھی مجھ سے ڈرتی ہیں۔ تکبر نہیں آنے دیا، فوراً کہا، اس بات پر فوراً کہا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یا اللہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تیری عطا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے نصیب میں کر، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو نے مجھ پہ بھی انعام کیا، میرے ماں باپ پہ بھی انعام کیا، اور مجھے توفیق دے میں نیک عمل کرتا رہوں، میں صالح بنوں، میں نیک بنوں، میں تیرا اطاعت گزار بنوں، میں تیرا فرما بردار بنوں، میں تیرا راضی کرنے والا بنوں، میں تیرا غلام بنوں، میں وہ بنوں کہ میری ہر ادا تجھے پسند آ جائے۔ اللہ مجھے ایسے بنا دے۔ تو نعمت ملے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر ادا کرو۔ اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نعم العبد انہ اواب، بڑے پیارے بندے تھے، عبد کہا انہیں۔ وہ اتنے بڑے بادشاہ اور دولت مند بن کر بھی بندے رہے، بندگی عاجزی والے رہے، اواب، ہماری طرف پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، ہمارے پاس جھکنے والے تھے، ہمارے آگے جھکنے والے تھے، مٹنے والے تھے، ہمارے حکموں پہ قربان ہونے والے تھے۔ ان کے اقتدار نے، دولت نے، پیسے نے، مال نے، سونے نے، چاندی نے، ان کے جنات نے، ان کے پرندوں نے، چیونٹیوں نے انہیں ہم سے غافل نہیں ہونے دیا۔ ایسے مالدار بنو، ایسی حکومت والے اور اقتدار والے بنو، نعمت آ جائے تو یوں شکر گزار بنو۔
اور اگر بیمار ہو جاؤ، تکلیف آ جائے تو ایسے صبر کرو جیسے میرے ایوب نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، نمونہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی خوشحالی صحت والی ہے تو سلیمان جیسے بنو، اگر تمہاری زندگی میں بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، تنگ دستی آ گئی، غربت آ گئی، افلاس آ گیا، پریشانی آ گئی، تو کیوں خودکشیاں کرتے ہو؟ کیوں بچوں کو قتل کر کے اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ یہ حالات میرے ایوب پہ بھی آئے، ایوب جیسے صبر گزار بنو، صابر بنو۔ اللہ ان کا کیا قصہ ہے، قرآن نے ان کا بھی قصہ ذکر کر دیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ میرے بندے یا ایوب کو دیکھو، یہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے فرما بردار بندے، اللہ نے ہر طرح سے دولت اور مال اور اولاد عطا کی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے زمیندار تھے، دیرہ تھا، 24 گھنٹے دیرے میں دیگیں چڑھی رہتی تھی، ہر وقت کھانا چل رہا ہے۔ اس زمانے میں کاشتکاری کے لیے 1000 جوڑا بیلوں کا، 1000 جوڑا، اور بکریاں اور جانور اور رقبہ اور دولت۔ ایوب علیہ السلام کے پاس بے حد دولت، یتیموں کے باپ بنے ہوئے تھے، ہزاروں بیوگان کے سرپرست تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کے گھروں تک غلہ پہنچاتے تھے، ہر طرح سے ان کا خیال کرتے تھے۔ اولاد بھی اللہ نے دی تھی، بیویاں تھیں، بچے تھے۔ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی۔ کبھی اللہ بیماری دے کے آزماتا ہے۔ بیماری کسی کی بیماری پہ باتیں نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ، اللہ جس بندے کو کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اس کو بیمار بن کر دیتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں صحت میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے، سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے، رب فرشتے سے کہتا ہے میرے فرشتے اس کی صحت کے سارے معمولات اس کی بیماری میں لکھ دے۔ بیماری بعض اوقات آزمائش اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اس پر صبر کی ضرورت ہے، جمنے کی ضرورت ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ یہاں بڑی عجیب عجیب باتیں تفسیروں میں لکھی ہیں۔ ایوب علیہ السلام صاحب اولاد، صاحب مال، زمیندار، دیرے دار، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے، لیکن آزمائش آ گئی، شیطان نے اللہ سے کہہ دیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو میرے حملے سے محفوظ رہے۔ اللہ نے فرمایا میرا ایوب تیرے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ شیطان نے کہا اللہ مجھے اس کے جسم پر، اس کی اولاد پر، اس کے مال پر مسلط کر دے، میں دیکھتا ہوں وہ تیرے ساتھ رہتا ہے یا تجھ سے ٹوٹتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے مسلط کر دیا، قوت دے دی۔ اس نے حملہ کیا، زمین پہ زلزلہ آیا، سارے بچے فوت ہو گئے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ ایک چھت کے نیچے دعوت تھی، حضرت ایوب کے ایک بیٹے نے پورے خاندان کی دعوت کی، زلزلہ آیا، چھت گری، سارے شہید ہو گئے، سارے فوت ہو گئے۔ آ کے بتایا ایوب علیہ السلام کو آپ کے تو سارے بچے فوت ہو گئے۔ کہنے لگے الحمدللہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ پھر اس نے پھونک ماری، پورے رقبے پر زہر پھیل گیا، سارا رقبہ اجڑ گیا۔
جانور مر گئے، آ کر بتایا کہ آپ کا سارا رقبہ ختم ہو گیا ہے، فصلیں اجڑ گئی ہیں، مال سارا ختم ہو گیا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اس کے بعد ایوب علیہ السلام کے جسم کو اللہ نے آزمایا، بیمار ہو گئے، سوائے دل کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تکلیف نہ ہو. 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری رہی، 18 سال مرض رہی، 18 سال تکلیف میں رہے، اور ایسی تکلیف مکان چلا گیا، بچے چلے گئے، گھر چلا گیا، کاروبار چلا گیا، رقبہ چلا گیا، زمینیں چلی گئیں. لوگوں نے ایوب علیہ السلام سے کو بستی سے نکال دیا، جنگل میں پھینک دیا، صرف ایک بیوی بچی جس کے دل میں خوف خدا تھا، اور اللہ نے اس کے دل میں ایوب علیہ السلام کی محبت کو برقرار رکھا. وہ لوگوں کے گھروں میں ماسی بن کر جھاڑو لگاتی، پوچھا لگاتی، برتن دھوتی، کما کے لاتی، ایوب علیہ السلام کو روٹی کھلاتی. اللہ نے اپنے نبیوں کو یوں بھی آزمایا، یوں بھی آزمائش آئی، یوں بھی امتحان آیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ زبان سے اللہ کی شکایت کا کوئی کلمہ نہیں نکلا. ارے بھائیوں، غربت بھی امتحان ہوتی ہے. آج اگر مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے ملک میں، میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے بے وقوف اور ظالم حاکم ہم پر مسلط ہوئے، بے رحم، بے درد، چور اور خائن حاکم مسلط ہوئے، اور غربت آ گئی، افلاس آ گیا، تو ہمیں صبر کا حکم ہے. ہمیں بچوں کو قتل کر دینے کا حکم نہیں، ہمیں زہر کھا کے مر جانے کا حکم نہیں. میرے آپ کے حالات ایوب علیہ السلام سے زیادہ خستہ نہیں ہوئے. قرآن اس لیے اترا ہے ایوب کے حالات پڑھو. بیماری بھی آئی، تنگ دستی بھی آئی، شاہی مزاج بیوی گھروں میں جھاڑو لگا رہی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، روٹی کما کے لاتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام وہ کھانا کھاتے ہیں، بیمار ہیں، اور اللہ کے آگے فریاد ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے پروردگار مجھے تکلیف آ گئی، تو ارحم الراحمین ہے، تو سارے رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. کہتے ہیں دوست بھی چھوڑ گئے. جب دولت اور صحت جاتی ہے تو یاریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. یہ سارا میلہ پیسے کے ساتھ ہے اور صحت کے ساتھ ہے. مشکل وقت میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے صرف 2 دوست آتے تھے پتہ کرنے، حضرت ایوب علیہ السلام کا، باقی سب چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے. صرف 2 دوست آتے تھے پتہ کرنے کے لیے، اور ان میں سے ایک نے آ کر دوسرے سے کہا ایوب علیہ السلام کے سامنے کہ جتنا بڑا گناہگار ایوب ہے، شاید کوئی اس سے بڑا گناہگار نہیں. 18 سال ہو گئے کہ اس کو شفا ہی نہیں مل رہی، بیمار پڑا ہوا ہے، اور اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا اللہ جانتا، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے. میں تو 2 لڑنے والوں سے جب گزرتا تھا، میں تو ان کی لڑائیاں ختم کرواتا تھا تاکہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. میں بھی بیمار رہا بڑا عرصہ. میں ایک دفعہ کعبے میں تھا، مجھے پتہ چلا کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا، اور ایک بندہ میرے پاس بھیجا، مولوی زبیر سے کہو کہ تو نے شاید کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو پکڑا ہوا ہے. اور ان کے ذہن میں گناہ یہ تھا کہ میں نے کوئی ان کی مولوی کے خلاف تقریر کی تھی، لہذا تو توبہ اور استغفار کر. میں نے کعبے کا غلاف پکڑ لیا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ موت لکھی ہے تو ایک دفعہ صحت دے کر پھر مجھے موت دے دینا، تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے
کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا مذہب جھوٹا ہے، اس کا مسلک جھوٹا ہے. اگر اللہ تم نے مجھے صراط مستقیم پہ پیدا کیا ہے تو ایک بار صحت دے دینا. یہ واقعہ ہے سن 97 کا، اور آج 2023 میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، زندہ بیٹھا ہوں. یہ اللہ کی عطا. بیماری بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور شفا بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ طعنہ ملا تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں درخواست کر دی 18 سال کے بعد. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. میرے پروردگار، شیطان نے مجھے عذاب اور تھکاوٹ میں مبتلا کر دیا. ایک تو مجھے بیماری کی تکلیف ہے، اور ایک مجھے بیماری کا درد ہے، اور دوسرا مجھے اس بیماری کے تفکرات کی پریشانی ہے. یا اللہ تو مجھے نجات عطا فرما. وقت آتا ہے بیماریاں کٹ جاتی ہیں، نہ ٹھیک ہونے والی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دیتا ہے. میرے آپ کے لیے مشکل ہے، ڈاکٹر مایوس ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل، اس لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، زندوں کو مردہ کرنے والا ہے. آواز آئی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ایوب ذرا یہ ایڑی زمین پہ مارو نا. ایڑی ماری یوں زمین پر، زمین پھٹ گئی، پانی کا چشمہ نکل پڑا. ھذا مغتسل، یہ غسل کا پانی ہے، ذرا آپ غسل کیجئے. پانی لے کے اپنے اوپر ڈالا، بس پانی تو یہ آب شفا بن گیا. جیسے ہی غسل کیا جسم کی ساری بیماریاں ختم، ساری بیماریاں دور. پھر حکم ہوا دوبارہ ایڑی مارو، دوبارہ ایڑی ماری، پھر چشمہ نکلا. فرمایا بارد و شراب، یہ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، مشروب ہے، اس کو پیو. پیا تو اندر کی تکلیفیں ساری دور ہو گئی. اللہ نے دور کر دی. اور جب یہ دور ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے مال بھی دے دیا، اولادیں بھی دے دی، جو گئی تھیں اس سے بڑھ کر عطا کر دی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا. نبیوں کو بھی دینے والا کون ہے؟ داتا اللہ ہے. وَوَهَبْنَا، ہم نے ہیبہ کیا، ہم نے دی. ایوب علیہ السلام کو اہلہ، بیویاں بھی دے دی. اب مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں وہ بیویاں اور بچے جو فوت ہو گئے تھے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں زندہ ہوئے، اللہ نے پھر سے اولاد دے دی. جتنے بچے تھے اس سے زیادہ بچے ہو گئے، زیادہ شادیاں ہو گئیں، پھر دولت مل گئی، رقبے پہلے سے بڑھ گئے، اور کاشتکاری پہلے سے بڑھ گئی. فرمایا رحمتم منا. اگر بیماری کے بعد صحت ملے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ سارے بولو رحمتم منا. یہ ہماری رحمت ہے، ہماری عطا ہے. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. اب فرمایا مشکلات کا حل بھی ہم بتائیں گے. درمیان میں بیوی پر غصے ہو گئے تھے کسی بات پر، قسم اٹھا لی تھی میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا صحت مند ہونے کے بعد. اب وفادار بیوی 100 ڈنڈے کھائے. اللہ کے ہاں تو وفا کی بڑی قدر ہے. فرمایا اس کا بھی ہم حل بتائیں گے. خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تیلیاں ہوں، اور ایک جھاڑو لے لو اور بیوی کو مار دو ایک دفعہ، ہم نے تمہاری قسم بھی پوری کر دی.
ہم تمہیں حل بتا رہے ہیں، قسم بھی پوری. انا وجدناہ صابرا، یہ خلاصہ ہے. انا وجدناہ صابرا، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو شکر گزار بندہ پایا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. صبر کرو، صبر کرو، مال دولت گھر اور جسم کی تکلیفوں پر صبر کرو، اور اگر اللہ نے یہ سب چیزیں ٹھیک کی ہیں تو شکر کرو. زندگی میں بس یہ دو حال ہیں، نعمت ملے تو شکر کرو، تکلیف ملے تو صبر کرو، تمہیں اللہ ولایت کا درجہ عطا کر دے. ان نعم العبد انہ اواب، فرمایا بڑے بہترین آدمی تھے ایوب، وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، پلٹنے والے تھے. سب نبی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ہمیں درس ہے ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف سے مسئلے حل ہوں گے. اور بھائیوں بس آج کی اس مجلس کا یہی خلاصہ ہے. صحت مجھے ملی ہے، آپ کو ملی ہے، تو اس کا شکر ادا کیا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر روز صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے گویا اس نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کیا. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. یا اللہ میں صبح کو اٹھاؤں، تیری جتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں، جتنے میرے ساتھ بھلائیاں ہیں، سب تیری طرف سے ہے، تو دینے والا ہے. میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. فلک الحمد، تیرے لیے حمد ہے. اور کبھی تکلیف آ جائے تو صبر کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرو. زبان سے اللہ کی شکایت نہ کرو، عمل سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اور تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے. ہمارے حضرت دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے اس زمانے میں پین کلر انجیکشن نہیں تھے. تکلیف ہوتی تھی، گردے کا درد ہوتا تھا تو ریت اپنے حجرے میں بچھوا کر پانی کا چھڑکاؤ لگاتے اور درد کی شدت سے لیٹلی لگاتے اور پڑھتے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ ای بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. لطف سجن دم بدم، محبوب کی مہربانی تو ہر لحظہ ہے. قہر سجن گاہ گاہ، محبوب کی طرف سے تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے. ای بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. محبوب اس حالت میں بھی تو واہ واہ ہے، اس حالت میں بھی تو واہ واہ ہے. تو ہر روز ہمیں روٹی کھلاتا ہے تو بھی واہ واہ ہے، کبھی اگر بھوک آ گئی تو بھی واہ واہ ہے. اللہ صبر اور شکر کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے عزیز عتیق الرحمان بیماری سے اٹھے ہیں، اللہ ان کو مکمل سی شفا دے. ہمارے حاجی عبید الرحمان صاحب، ہمارے خواجہ اسلم صاحب کی والدہ، اللہ تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.